حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خصوصیات عطا فرمائی، وہاں پر ایک بہت عظیم شرف آپ کو یہ بھی حاصل کہ آپ 4 پشت کے صحابی ہیں، اور یہ شرف صرف آپ ہی کو حاصل، آپ کی والدہ اور آپ کے والد یہ صحابی، آپ خود صحابی، ساری اولاد آپ کی صحابی، آپ کے پوتے نواسے یہ بھی صحابی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام 4 پشت کے نبی، اسی طرح حضور علیہ السلام کے غلاموں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پشتوں کا جو ہے وہ صحابی بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بظاہر مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر راہ خدا میں مال دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا صدیق اکبر کے مال کے ذریعے غنی فرما دیا، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 40,000 دینار حضور علیہ السلام کے قدموں پر لٹا دی، اور یہی نہیں مسجد نبوی شریف کی زمین خرید کر وقف کی، جس میں محراب النبی، منبر شریف، ریاض الجنہ اور روضہ رسول ہے، 50 دینار میں خریدی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وقف کر دی۔ یہی نہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد پر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ حضور علیہ السلام آپ سے راضی ہو گئے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ غار ثور میں جان کے نذرانے اور ہجرت کی ان کٹھن راہوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اکبر جان نثاری کا وہ عملی نمونہ کہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور علیہ السلام فرماتے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دشمن گھات لگائے ہوئے ہے، میں کبھی آگے چلتا ہوں کہ آگے سے حملہ ہو تو ابو بکر کے اوپر ہو، کبھی پیچھے چلتا ہوں آپ کے کہ آپ پر حملہ ہو تو پیچھے سے ہو تو مجھ پر ہو، اگر آپ پر حملہ کفار کرنا چاہیں تو میں دائیں چلتا ہوں کہ دائیں سے مجھ پر حملہ ہو جائے، آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، کبھی بائیں طرف یا رسول اللہ یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کی مبارک ذات پر نثار کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے مال بھی حضور علیہ السلام کے قدموں میں آپ نے قربان کر دیا، پھر رب نے آپ کو یہ شان عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نائب بنا دیا، حضور علیہ السلام کے خلیفہ بنا دیا، حضور علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سے اکثر حصہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو عطا کر دیا۔ یہ شان، یہ عظمت الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔